میں نے درست کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما، کیونکہ ابھی تک تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے جس نے تحریک انصاف چھوڑی ہے کہ ہم نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی ہے. اگر میں درست ہوں کہ میں نے آپ کو استحکام پاکستان پارٹی کا رہنما کہا ہے تو پلیز مجھے بتائیں کہ میں نے درست کہا ہے. آپ نے بالکل درست کہا. اس کا مطلب آپ نے آفیشلی جوائن کر لی ہے؟ بالکل. اپنی خوشی سے کی، سوچ سمجھ کے کی، فیملی کے مشورے سے کی، کہیں سے پریشر تو نہیں تھا؟ دیکھیں شازیہ، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب 9 مئی کا سانیہ ہوا تو جب میں نے پریس کانفرنس بھی کی تو میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ میں بریک پہ جا رہا ہوں یا میں پالیٹکس نہیں کر رہا، میں گھر جا رہا ہوں. میں نے اس دن بھی یہی کہا تھا کہ ہم اپنا ایک پلیٹ فارم بنائیں گے اور وہاں پہ جو بھی پی ٹی آئی سے یا کسی اور پارٹی سے بھی وہاں پہ لوگ آنا چاہیں گے تو یہ لائک مائنڈ لوگوں کا گروپ ہوگا. 15 سال ہم نے دیے ہیں ایک پارٹی کو، میں نے دیے ہیں، اور ایک پوری ایک جدوجہد لڑی ہے. اس میں قربانیاں تھیں، اس میں وسائل تھے، اس میں ہر چیز تھی. تو آپ نے سیاست سے بریک لینے کا تو نہیں کہا تھا، لیکن اس دن آپ کی آنکھوں میں نمی بھی تھی، آپ افسردہ بھی تھے، آپ کا لہجہ بڑا افسردہ تھا، باڈی لینگویج بڑی سیڈ تھی. اس لیے کیونکہ دیکھیں 15 سال آپ نے زندگی کسی کو دیے ہوں. میں نے اپنی پرسنل فیملی سے زیادہ میں نے پی ٹی آئی کو پرائیورٹی دی ہمیشہ. تو جب آپ اتنی پرانی وابستگی کو چھوڑتے ہیں obviously آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں. آپ 15 سال کی بیوی کو چھوڑیں تو آپ کو میرے خیال سے اس وقت بھی ہوگا شاید. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان دا سینس کہ کسی بھی چیز کے اندر آپ نے 15 سال لگائے ہوں اور آپ نے سنسیئرلی لگائے ہوں اور آپ نے پوری اس میں اس جدوجہد کا پارٹ ہو اور آپ نے ہر قسم کی سیکریفائس دی ہو، تو میں سمجھتا ہوں شازیہ کہ ایبسولوٹلی آپ میرے خیال سے اگر انسان ہیں تو آپ ضرور ایموشنل ہوں. مرادرہ صاحب، جن لوگوں کے ساتھ آپ لوگ جا کر مل رہے ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ انہیں کوئی چینی چور مافیا، چینی مافیا کہتا رہا، تو کوئی لینڈ مافیا کہتا رہا، قبضہ مافیا کہتا رہا، تو انہی لوگوں کے ساتھ ملنا ضمیر کیسے مانتا ہے کہ جب ایک پارٹی میں تھے آپ لوگ، انہی لوگوں کے خلاف پریس کانفرنسز بھی ہوتی تھی، الزامات بھی لگتے تھے، انہی القابات سے نوازا جاتا تھا جو میں کہہ رہی ہوں، پھر انہی لوگوں کے ساتھ جا کر مل جانا تو کوئی ضمیر کوئی جھنجھوڑتا نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں، اس میں شازیہ اس طرح ہے کہ یہ لوگ سب ہماری پارٹی کا ہی حصہ تھے نا پہلے. اب تو لوگ کچھ نہیں کہہ رہے تھے. اب تو لوگ ان کو ملنے کے لیے، ان کے ساتھ جھپیاں ڈالنے کے لیے، ان کے جہازوں میں پھرنے کے لیے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے. اور جنہوں نے سب کچھ کیا آپ کو آپ کی حکومت بنانے کے لیے بھی، تب کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. جیسے ہی کوئی چھوڑتا ہے پتہ نہیں اس طرح سمجھتے ہیں پی ٹی آئی والے کے جس طرح پتہ نہیں ہم نے کوئی گناہ کر دیا چھوڑنے سے پی ٹی آئی کو. دیکھیں پولیٹیکل زندگی کے اندر لوگ پارٹیز بدلتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ ایک اکاؤنٹنٹ کمپنی کے اندر ہیں اور اگر آپ پروفیشنل ڈاکٹر ہیں، آپ ایک ہاسپٹل چھوڑ کے دوسرے ہاسپٹل کے ساتھ لگ جاتے ہیں. اگر آپ فائنینس کے کوئی not at all. It's not about company, it's not about hospital. It's about پورے 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس کو آپ نے چلانا ہے، اس کے سامنے آپ نے مینیفیسٹو رکھنا ہے، اس کے سامنے اپنا آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا. نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جانے کو اتنا بڑا جو گناہ کہا جا رہا ہے وہ نہیں ہوتا. اٹس اے ویری نارمل تھنگ کہ آپ پولیٹیکل پارٹی چینج کریں. اب جو میرا پہلے 15 سال ایک نظریہ تھا، میں وہ نظریہ تو نہیں بدل لوں گا کہ میں نے پاکستان کے لیے یا لوگوں کے لیے پالیٹکس شروع کی، اور میں نے جو کچھ کیا اپنے حلقے کے لیے یا اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے جب میں منسٹر تھا تو میں تو اسی طرح چلوں گا. اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں جو چیزیں میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر کی عام آدمی کے لیے میں اس سے پیچھے ہٹ کے اب کہوں گا کہ میں نے نہیں عام آدمی کے لیے نہیں کرنا. آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ میری کافی بات چیت ہوتی تھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جب میں منسٹر تھا. آپ کو پتا ہے جب ڈفرینس جو کریٹ کرنا ہے تو آپ وہ اپنا مائنڈ سیٹ تو کبھی بھی نہیں چینج کر سکتے نا. آپ پارٹی چینج کر سکتے ہیں مگر جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، جو آپ کی بیسک ویلیوز ہیں، وہ تو کبھی بھی چینج نہیں. تو نظریہ وہی ہے، نیا پاکستان، کرپشن کا خاتمہ، لگ بھگ لمسم وہی چیزیں ہوں گی کہ نہیں؟ نہیں، سب سے ضروری چیز کیا، جن حالات میں ملک چلا گیا ہے، جن حالات میں عام آدمی کی زندگی چلی گئی ہے، جن حالات میں عام آدمی رہ رہا ہے، اور آپ نے دیکھا جو آج بھی سانیہ ہوا
جس طرح لوگ اس ملک سے بھاگ رہے ہیں اور وہ کشتی ڈوب گئی اور نوجوان بیچ میں اپنی جانیں دے دی, تو آپ سوچیں کہ کتنی ڈیسپریشن ہوگی اس ملک کے اندر کہ سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے شازیہ وہ ہوتی ہے آپ کی جان. وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے, اس کو رسک پہ لگانے کے لیے تیار تھے کہ وہ کسی طرح ملک سے 1 کروڑ نوکریاں دی نہیں نا تحریک انصاف نے, کیا کریں؟ یہ نعرہ, یہ جو جوانوں میں آپ لوگوں نے ایک شعور جگایا بے روزگاری کا خاتمہ, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, وہ بھی تو پورا نہیں ہوا نا. کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کا بھی تو, تحریک انصاف کا بھی تو قصور ہے. دیکھیں یہ تو ملٹیپل جگہوں پہ پرابلمز تھیں اور ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں. سو ان سب کا حل تو نکالنا پڑے گا, کیونکہ ورنہ جس ڈائیو میں اس وقت ہم ہیں اس ڈائیو سے نہ نکلے تو ان قریب, آپ کو پتا ہے مینیفیسٹو کب دے رہے ہیں آپ؟ 2 مہینے آلموسٹ رہ گئے ہیں اسمبلی ڈیزالو ہونے میں. اللہ کرے نئے الیکشنز ہو جائیں, آئین اور قانون کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کیا جائے. تو مینیفیسٹو کہاں ہے آپ کا؟ ترین صاحب یہاں پر ہیں نہیں, تو کون دیکھ رہا ہے سارے معاملات کو؟ علیم خان صاحب دیکھ رہے ہیں. مینیفیسٹو کب لے کر آئیں گے؟ پارٹی میں کیا اور لوگوں کے آنے کی بھی توقع ہے تحریک انصاف سے؟ ایک تو یہ ہے میرے خیال سے میں نے پارٹی جوائن کی, بات ہو رہی ہے مینیفیسٹو کی. شاید آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے خوبصورت مینیفیسٹو بنائے گئے پارٹیز کے, ٹھیک ہے, کتنی امپلیمنٹیشن ان میں سے ہوتی ہے اس مینیفیسٹو کی, کتنا زبردست ڈاکیومنٹنگ بنایا جاتا ہے اور اس میں سے اس کی کتنی امپلیمنٹیشن وہ پارٹی کرتی ہے. میرے خیال سے مینیفیسٹو ایک خوبصورت ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اور وہ ڈاکیومنٹ تک ہی رہ جاتا ہے. اور تو ضرورت ہے جس چیز کی نا, وہ اس ریئلائزیشن کی ضرورت ہے کہ ایکچولی آن گراؤنڈ کیا چیزیں کرنی ہیں, کیونکہ ہم سب وہ لوگ ہیں جو کہ ایم این ایز, ایم پی ایز, منسٹرز, یہ سب رہ چکے ہیں, سب کو پتا ہے کہ پرائیورٹی کیا ہے. پھر آپ نے دوسرا سوال پوچھا کہ سب لوگ آ گئے تو ووٹ کہاں سے آئے گا؟ پارٹی بھی بن گئی ہے, ایم این ایز, ایم پی ایز, منسٹرز بھی آ گئے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ووٹر بھی آ گئے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ووٹ جو ہے وہ جو الیکٹیبلز آئے ہیں ان کے ساتھ ہی شفٹ ہو جائے گا؟ نہیں, یہ جب الیکشن آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم تگڑا الیکشن لڑیں گے اور جب رزلٹ آئے گا تو سب کے سامنے آئے گا. تو کیا یہ بات درست ہے جو مولوی محمود صاحب نے کہا کہ بشمول ان کے فواد چودھری, علی زیدی, ان لوگوں نے جوائن نہیں کی ہے استحکام پاکستان پارٹی؟ مجھے ایسی بات کوئی پتہ نہیں. شازیہ میں آپ کو بتاؤں, ایسی بات کوئی بالکل پتہ نہیں ہے. انہوں نے کس بیسس پہ کی ہے مولوی صاحب نے مجھے نہیں پتا. چلے مولوی صاحب نے مولوی صاحب کی اگر بات کو ہم ذرا ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو آپ کے ظاہر ہے کولیگز رہے ہیں, آپ کے دوست ہیں فواد چودھری صاحب, علی زیدی صاحب, پرسنلی تو کوئی بات ہوئی ہوگی نا کہ انہوں نے جوائن کری ہے یا نہیں؟ وہ دونوں جگہوں پہ تھے, جب ڈنر ہوا تھا وہاں پہ بھی وہ تھے اور ان سے کافی دیر میں ہی بات چیت ہوئی تھی, اور دوسری چیز جب پریس کانفرنس ہوئی وہ وہاں پہ بھی تھے. سو اس لیے جو بھی یہ بات کر رہے ہیں میرے خیال سے آئی ڈونٹ نو آن وٹ بیسس کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں.